زندگی وہ جو قریاں کے سائے میں ہو، آل آمد کے فرما کے سائے میں ہو۔ دوستو، دنیا میں ہر جگہ کہیں نہ کہیں کم یا زیادہ آواز اور شور سننے کو مل ہی جاتا ہے، لیکن ایک جگہ سوائے خاموشی اور سناٹے کے کچھ نہیں ملتا۔ شاید اسی لیے اس جگہ کو شہر خاموشاں بھی کہتے ہیں۔ اس جگہ کا نام ہے قبرستان، جہاں جا کر انسان اگر غور و فکر کرے تو ایک سناٹا اور خاموشی انسان سے ہم کلام ہوتی ہے، جو انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑ کے کہتی ہے، ہوئے بے نشاں اہل شاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئے آسمان کیسے کیسے۔ ہم اس 4 دن کی زندگی میں جس قدر پکے ٹھکانے بنا لیں، لیکن اصل اور پکا ٹھکانہ قبرستان ہی ہے۔ کہتے ہیں جہاں مستقی رہنا ہو وہاں آتے جاتے رہنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے دین اسلام نے قبرستان جا کر عبرت حاصل کرنے اور موت کو یاد کرنے اور وہاں مدفون لوگوں کو ایصال ثواب کرنے کو مستحب قرار دیا ہے، اور تاکید فرمائی ہے جہاں ہم زندہ لوگ موت کو یاد کر کے عبرت پکڑیں، وہی مرحومین کو ہمارے جانے سے فائدہ بھی ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میت کی حالت قبر میں ایک ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتی ہے۔ وہ انتظار کرتا ہے کہ اس کے ماں باپ، بھائی یا دوست کی طرف سے اس کو دعا پہنچے، اور جب اس کو دعا پہنچتی ہے تو وہ دعا کا پہنچنا اس کو دنیا سے محبوب تر ہوتا ہے۔ فرمایا تم قبروں کی زیارت کرو، وہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ قبرستان جانے اور وہاں جا کر اعمال کرنے کے متعلق کافی زیادہ روایات اور احادیث موجود ہیں، جن میں ایک سلام کرنا ایک مشہور جملہ ہے، پہلے سلام پھر کلام۔ آقا دو عالم نے فرمایا جو شخص سلام سے پہلے بات شروع کر دے اس کی بات کا جواب نہ دو۔ اسلام نے جس طرح زندہ انسانوں کو سلام کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح قبرستان والوں کو بھی سلام کرنے کا حکم دیا ہے۔ عبداللہ بن سلام نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، مولا میں قبرستان والوں پہ کیسے سلام کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہو، اے یہاں کے مومنین اور مسلمین، تم پر میرا سلام ہو، تم ہم سے پہلے چلے گے اور ہم تمہیں ملیں گے۔ قبرستان کے اعمال میں ایک عمل ہے قبر پر پانی چھڑکنا۔ یہ عمل بھی اہل قبر کو بہت فائدہ دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے قبر پر پانی چھڑکنے کے بارے فرمایا، جب تک قبر کی خاک تر رہے گی وہ عذاب سے بچا رہے گا۔ اسی لیے جب بھی اپنے مرحومین کی قبروں پہ جاؤ تو قبروں پہ پانی چھڑکو۔ قبرستان کے اعمال میں سے ایک عمل ہے قبر پر سبزہ لگانا۔ یاد رکھنا سبزہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے۔ قبر پر سبزہ یعنی گھاس پھول وغیرہ یقینی طور پر وہاں دفن میت کے لیے فائدہ مند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے تو قبر والے پہ عذاب ہو رہا تھا۔ آپ نے کھجور کی 2 شاخیں منگوائیں اور 2 حصوں میں کاٹ کر ایک اس کی قبر کے سر کی جانب جبکہ دوسری اس کے پاؤں کی جانب کاٹ دی۔ پوچھا گیا مولا یہ کیا؟ فرمایا جب تک یہ سبز رہیں گی اس کے عذاب میں کمی رہے گی۔ ایسے تو آپ جب چاہیں قبرستان جا سکتے ہیں، لیکن معصوم فرماتے ہیں اگر تم مومنین کی زیارت کرنا چاہو تو یہ جمعرات کو کرو، قبلہ رخ ہو کر بیٹھو اور قبر پر ہاتھ رکھو، 7 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرو اور کہو اے اللہ
اس کے غربت پر رحم فرما اور اس کی تنہائی کا ساتھی بن جا۔ یاد رکھنا، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قبرستان میں کتاب خدا کی کوئی ایک آیت تلاوت کرے گا، خداوند متعال اسے 70 نبیوں کا اجر دے گا، اور جو شخص قبر والوں پر رحم کرے گا جہنم سے نجات پائے گا اور مسکراتے ہوئے جنت میں داخل ہو۔